خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، کہانیوں میں بادشاہوں کا ذکر ہوتا ہے، فتوحات کی گونج ہوتی ہیں، تلواروں کی چمک اور دشمنوں کے زوال کی باز گشت سنائی دیتی ہے، لیکن ان سب کے درمیان وہ کردار اکثر چھپ جاتے ہیں جن کے بغیر یہ سلطنتیں کبھی کھڑی نہ ہو سکتی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کی جسے تاریخ نے مکمل طور پر یاد نہیں رکھا، جسے نہ دربار میں کوئی خطبہ ملا، نہ ہی کتب تاریخ میں ایک مکمل باب، لیکن وہ تھی ایک عظیم حکمران کی زوجہ، ایک ماں، ایک ثقافتی ستون۔ وہ تھی اولوفیرا اور خان غازی کی ملکہ۔ ناظرین، 13ویں صدی کا اختتام اور 14ویں صدی کی شروعات، ایشیائے کوچک میں ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اور خان غازی نے 1326 میں تخت سنبھالا۔ یہ وہ وقت تھا جب بازنطینی سلطنت زوال کا شکار تھی اور خانہ جنگیاں عام تھیں، اور خان غازی نے نہ صرف جنگی فتوحات حاصل کیں بلکہ ایک مضبوط انتظامی نظام بھی قائم کیا۔ اسی دور میں کئی چھوٹے چھوٹے قبائل اور سلطنتیں ایک دوسرے سے اتحاد بھی کر رہے تھے اور محالف بھی ہو رہے تھے۔ یہی وہ دور تھا جہاں شادی کو صرف محبت نہیں بلکہ حکمت کا درجہ حاصل تھا، اور ایسے ہی حالات میں ایک شادی ہوتی ہے، اور خان غازی اور اولوفیرا کی۔ مورخین کے مطابق اولوفیرا دراصل ایک بازنطینی شہزادی یا کسی مسیح ریاست کے حاکم کی بیٹی تھیں۔ ان کی شروعات ممکنہ طور پر ایک سیاسی اتحاد کے طور پر ہوئی تاکہ سرحدی علاقوں میں امن قائم رہے اور سلطنت عثمانیوں کو باطنی دشمنوں سے وقتی نجات حاصل ہو۔ یہ شادی شاید اس وقت کے عام طور قبائلی ذہن میں ایک نئی سوچ کی علامت بھی تھی کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں، دل جیتنے سے بھی ممکن ہے۔ اگرچہ اس دور میں خواتین کو براہ راست سیاسی اختیارات حاصل نہیں تھے، لیکن حرم کے اندر ان کی موجودگی اور مشورے کئی فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ اولوفیرا نہ صرف ایک ملکہ تھی بلکہ ایک مربی بھی۔ وہ دربار کے آداب سکھانے، بچوں کی تربیت اور خواتین کے لیے ثقافتی تعلیمات میں اپنا حصہ ڈالتی تھیں۔ انہوں نے عثمانی طرز معاشرت میں کچھ بازنطینی اثرات بھی شامل کیے، جن کا اثر بعد میں عثمانی دربار کی آرٹ، لباس اور موسیقی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اولوفیرا کا سب سے قیمتی تحفہ سلطنت عثمانیہ کو کیا ملا؟ ایک بیٹا، ایک ایسا بیٹا جس نے اپنے والد کی فتوحات کو دگنا کر دیا، جس نے یورپ کی سرزمین پر عثمانی پرچم لہرایا۔ وہ تھے مراد اول، اور خان اور اولوفیرا کے فرزند جو بعد میں سلطان مراد اول کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف بلقان کو فتح کیا بلکہ سلطنت کی بنیادوں کو اتنا مضبوط کیا کہ اگلی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ ناظرین، ایک سوال جو آج بھی تاریخ دانوں کو الجھاتا ہے، جب اولوفیرا نے ایک عظیم حکمران کو جنم دیا، جب وہ ایک سیاسی اتحاد کی علامت تھی، تو ان کا نام کیوں پس پردہ چلا گیا؟ کیا وہ محض ایک عیسائی نسل بیوی ہونے کی وجہ سے نظر انداز ہوئی، یا پھر مورخین نے صرف مردوں کی کہانیوں کو ہی لکھنا ضروری سمجھا؟ شاید ان کا کردار اتنا خاموش تھا کہ شور کی تاریخ میں دب گیا۔ آج ہم جب عثمانی سلطنت کی عظمت پر بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں ان خواتین کو بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، جنہوں نے بغیر کسی تمغے، بغیر کسی خطبے ایک سلطنت کی جڑوں میں پانی دیا؟
کیا اولوفیرا کا نام ہمارے تاریخی شعور میں جگہ نہیں پا سکتا؟ یا وہ ہمیشہ ایک بولی بصری رانی ہی رہیں گی؟ ناظرین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔